انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. پیش ہے خبریں. پہلے ہیڈ لائنز. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کے بنیادی کیمپ سے شری امرناتھ جی یاتریوں کا پہلا جتھا وادی کی طرف کیا روانہ. پہلگام اور بالتل راستوں سے کل سے یاترا کا باضابطہ طور ہوگا آغاز. ایس کے آئی سی سی سری نگر میں سول سوسائٹی کشمیر کی طرف سے شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں خصوصی استقبالیہ اجلاس منعقد. کلگام ضلع میں ناوپورہ آکھرن علاقے میں ملیٹنٹوں اور حفاظتی عملے کے درمیان تصادم میں 2 ملیٹنٹ ہلاک. بانڈی پورہ ضلع میں لشکر طیبہ کا ایک ہائیبرڈ ملیٹنٹ گرفتار. اور جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پنکج متل کی سرپرستی میں جے اینڈ کے جوڈیشل اکیڈمی کی طرف سے وکلاء کے لیے ایک روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد. خبریں تفصیل کے ساتھ. سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کل سے پہلگام اور بالتل راستوں سے باضابطہ طور شروع ہو رہی ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج صبح بھگوتی نگر جموں کے بنیادی کیمپ سے ہر ہر مہادیو نعروں کے بیچ 4890 مرد خواتین یاتریوں اور بچوں پر مشتمل 176 چھوٹی بڑی گاڑیوں کا پہلا قافلہ جھنڈی دکھا کر وادی کی اور روانہ کیا. یاتری پوتر شیو لنگم کی درشن کی خاطر پہلگام اور بالتل بیس کیمپوں کے لیے آگے کے سفر کے لیے پرجوش تھے. ناسک ضلع سے ہوں اور امرناتھ یاترا کے لیے آیا ہوں. آج کا پہلا دن امرناتھ یاترا کا بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ میرا 11ویں بار ہے. ہم بالکل ہر سال آتے ہیں امرناتھ یاترا. 2 سال بند تھی ابھی نا, تو اس لیے زیادہ پبلک ہے. کم سے کم 8 سے 10 لاکھ پبلک آنے والی ہو. سر وجے پوتر ناندگاؤں سے آیا ہوں میں یاترا کے لیے. وشنو خیرنار یاترا کے لیے آیا ہوں. بم بم بولے. میرا نام شیوم سونگانی, میں ناندگاؤں سے آیا ہوں. بم بم بولے. اس موقع پر ایل جی نے جموں کشمیر میں امن امان, ترقی و خوشحالی نیز محفوظ یاترا کے لیے کامنا کی. چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا, میونسپل کارپوریشن جموں کے میئر اور کچھ سیاسی و مذہبی رہنما بھی اس موقع پر موجود تھے. واضح ہے اس سال شری امرناتھ جی یاترا کووڈ وبا کی وجہ سے 2 سال کے وقفے کے بعد منعقد ہو رہی ہے. یاترا کے ایسے انعقاد کے لیے یو ٹی انتظامیہ کی طرف سے سیکورٹی سمیت دیگر سبھی معقول انتظامات کیے گئے ہیں. ادھر وادی میں لوگ یاتریوں کا تہ دل سے استقبال کر رہے ہیں. ایک رپورٹ کے ساتھ گاندربل سے ہمارے نمائندے. گاندربل پہنچنے پر جہاں چھوٹی بڑی گاڑیوں میں سوار یاتری شیولنگم کے درشن کے جذبے کے ساتھ خوشی سے پورے نہیں سما رہے تھے, وہیں مقامی لوگ سڑکوں کے دائیں بائیں انہیں ہاتھ ہلا ہلا کر خوش آمدید اور استقبال کر رہے تھے. رات پر بالتل بیس کیمپ میں ٹھہرنے کے بعد کل الگ صبح یاتری پوتر گفا کی طرف روانہ ہوں گے اور شیولنگم کے درشن کے بعد واپسی کریں گے. انتظامیہ نے بیس کیمپ بالتل اور یاترا کے ہر پڑاؤ پر یاتریوں کی سہولیات کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے ہیں. صوبائی خبر کے لیے بالتل سے میں صابر ہوں. یاترا کے حوالے سے اننت ناگ سے ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ. آپ کو میں بتا دوں کہ کشمیری لوگوں کی خاصی بڑی تعداد نے یاتریوں کا خوش آمدید کیا. فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کی مثال سالانہ شری امرناتھ یاتری کے لیے آج ننون بیس کیمپ سے باقاعدہ گفا تک کے ہر ایک پڑاؤ پر انتظامیہ نے یاتریوں کی سہولیت کے لیے اچھے انتظامات کیے ہیں. اس دوران سیکیورٹی کے بھی کافی اچھے انتظامات قاضی گونڈ سے گفا تک کے ہر ایک پڑاؤ پر کیے گئے ہیں. اس بار امید ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یاتری لوگ امرناتھ گفا کا درشن کرنے کے لیے آئیں گے, جس سے یہاں پہ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں. ننون بیس کیمپ سے آل انڈیا ریڈیو سری نگر اسٹیشن کے لیے میں تصدق رشید. سول سوسائٹی کشمیر کی طرف سے آج ایس کے آئی سی سی سری نگر میں شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں خصوصی استقبالیہ اجلاس منعقد کیا گیا, جس میں کافی تعداد میں سول سوسائٹی نمائندوں, خواتین اور معزز شخصیات نے شرکت کی. اپنی نوعیت کے اس تاریخی اجلاس میں سماج کی طرف سے روایتی امرناتھ جی یاترا کے خیر مقدم کے موقع پر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا, جو کہ مہمان خصوصی تھے, نے کہا کہ وہ اس طرح کی تقریب کے انعقاد سے کافی متاثر ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس تقریب سے آپسی بھائی چارے کا ایک اچھا پیغام جائے گا. تقریب پر دیگر مقررین نے امرناتھ جی یاترا کے انعقاد میں اکثریتی آبادی کے بھائی چارے کے رول کی سراہنا کی اور اس بھائی چارے کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت اجاگر کی. چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا, صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے اور وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی نے بھی تقریب میں شرکت کی. معروف براڈ کاسٹر ستیش ومل نے کلیدی خطبہ پیش کیا.
صحت و طبی تعلیم کے پرنسپل سیکرٹری منوج کمار دیویدی نے آج امرناتھ جی یاتریوں کے لیے طبی نگہداشت کی سہولت کو ٹریک کرنے کے لیے موبائل ایپلیکیشن یاترا 22 اور ویب پیج www.yatra22.com لانچ کیا. یہ ایپلیکیشن گوگل پلے اسٹور اور iOS پلیٹ فارم پر دستیاب ہے جس تک ویب براؤزر کے ذریعے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے. اس موقع پر پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ یاتریوں کی سہولت کے لیے لکھن پور سے پوتر گفا تک 150 صحت سہولیات قائم کی گئی ہیں جو کہ موبائل ایپلیکیشن پر دستیاب ہیں. انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت نے تقریباً 1,500 ہنرمند صحت افراد کو یاترا ڈیوٹی پر لگایا ہے جبکہ اس سال بنیادی ڈھانچے میں بھی کئی گنا اضافہ کیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ یہ موبائل ایپلیکیشن جموں کشمیر یوٹی کے تمام 3,500 صحت اداروں کو کور کرے گی. پرنسپل سیکرٹری نے افسران کو یوٹی کے تمام صحت ڈھانچے کی میپنگ کرنے کے لیے کہا تاکہ عام لوگ بھی اس موبائل ایپلیکیشن سے استفادہ کر سکیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ یوٹی میں لاکھوں کاروباری خواتین اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور سخت محنت سے دیہی معیشت کے فروغ میں قیمتی رول ادا کر رہی ہیں. جموں کشمیر اسٹیٹ رورل لائیولیہڈ مشن کی طرف سے سری نگر میں منعقدہ ویمن انٹرپرینورز کی ایک تقریب میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دور افتادہ دیہی علاقوں میں کاروباری خواتین ہی سماجی و اقتصادی ترقی کے پہیے چلائے رکھتی ہیں اور اس طرح سے حکومت کو سماج میں تفاوت اور نابرابری کو کم کرنے میں مدد مل رہی ہے. ایل جی نے کہا کہ ٹیکنالوجی، مارکیٹ ڈائنامکس اور مالی شمولیت خواتین سیلف ہیلپ گروپوں کو تبدیل کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی کے ساتھ ایک تیز رفتار مسابقتی عالمی بازار میں اپنے پروڈکٹ کے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور دوسرے خواتین کو مالی طور بااختیار بنانے میں مدد کر رہے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ تیز تر شہری کاری کے باوجود تقریباً 70% آبادی کا روزی روٹی زراعت پر منحصر ہے اور یہ شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان ترقیاتی توازن کے فقدان کو دور کرنے کے لیے اہم ہے. انہوں نے کہا کہ کسی حد تک یہ ہدف حاصل کیا گیا ہے. ان باتوں کا اظہار لیفٹیننٹ گورنر نے آج سری نگر میں کسان مہا سمیلن میں شرکت کرنے کے دوران کیا. انہوں نے کہا کہ زرعی اصلاحات کے تمام چیلنجوں کے باوجود جموں کشمیر یوٹی کی ماہانہ زرعی آمدنی میں بہتری آئی ہے اور جموں کشمیر 5 ریاستوں اور مرکزی اہتمام والے علاقوں میں سب سے اونچے مقام پر ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 برسوں میں جموں کشمیر میں ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن اور ایگرو بیسڈ انڈسٹری میں جس رفتار سے سرمایہ کاری ہوئی ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. ایل جی نے کہا کہ گزشتہ 2 برسوں میں حکومت کی توجہ سائنسی خطوط پر بہتر کاشتکاری نظام اور مارکیٹ پر مرکوز پالیسیوں کی طرف شفٹ ہوئی ہے تاکہ زراعت اور اس سے منسلک شعبوں کو ایک نفع دینے والی معاشی سرگرمی بنایا جا سکے. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے تکنیکی طور بااختیار کاشتکاروں کو زرعی اور باغبانی شعبے میں ان کی دین کے تئیں عزت افزائی کی. کلگام ضلع کے ناوپورہ علاقے میں ملیٹنٹوں اور حفاظتی عملے کے درمیان تصادم میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں. پولیس ذرائع کے مطابق یہ جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب حفاظتی عملے نے ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں اطلاع ملنے پر علاقے کا محاصرہ کر کے تلاشی کارروائی شروع کی. مارے گئے ملیٹنٹوں کی شناخت کی جا رہی ہے. آخری اطلاع ملنے تک علاقے میں تلاشی کارروائی جاری تھی. کشمیر زون پولیس کے ایک ٹویٹ کے مطابق حفاظتی عملے نے لشکر طیبہ کا ایک ملیٹنٹ محبوب الانعام پاپچھن بانڈی پورہ کے نزدیک ایک چیک پوائنٹ پر گرفتار کیا ہے. اس کے انکشاف پر کچھ قابل اعتراض مواد، ہتھیار اور گولی بارود جس میں 3 AK رائفل، 10 میگزین، 380 گولیوں کے راؤنڈ اور ایک چینی گرینیڈ شامل ہیں برآمد کیے گئے ہیں. جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پنکج متل کی سرپرستی اور J&K جوڈیشل اکیڈمی کی گورننگ کمیٹی کے چیئرپرسن جسٹس سندھو شرما کی گائیڈنس کے تحت J&K جوڈیشل اکیڈمی کی طرف سے آج مرکزی اہتمام والے علاقوں جموں کشمیر اور لداخ کے وکلاء کے لیے ورچوئل طریقے سے ای کورٹس پروجیکٹ ود ایمفیسس آن یوز آف ای کورٹ سروسز کے موضوع پر ایک روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا گیا. اس موقع پر اپنے تعارفی خطاب میں J&K جوڈیشل اکیڈمی کے ڈائریکٹر نے وکلاء کو انصاف کی فراہمی کے نظام میں ناقابل تنسیق حصہ قرار دیا جن پر انصاف کے نظام میں قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے اور لوگوں میں اعتماد اور بھروسہ قائم رکھنے کی ذمہ داری عائد ہے. انہوں نے وکلاء کو تکنیکی اختراعات کے ساتھ چل کر ویڈیو کانفرنسنگ، سماعت، ای پیمنٹس اور ای فائلنگ سمیت ای کورٹ سہولیات استعمال کرنے کی صلاح دی. اس موقع پر ریسورس پرسن نے
ई कोर्ट खिदमात और इनके इस्तेमाल पर एक डेमोन्स्ट्रेशन दी। मरकज ने उन रियासतों को एहतियात बरतने और चौकस रहने का मशवरा दिया है जहां गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान कोविड के मामलों में इजाफा हुआ है। मरकज ने कोविड से निपटने के लिए निगरानी तेज करने को कहा है। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने ऐसी 14 रियासतों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड की सूरत हाल का जायजा लिया। ये रियासतें हर हफ्ते कोविड के मामलात में इजाफे की इत्तलात दे रही हैं और जहां कोविड के टेस्ट भी कम हो रहे हैं और ये टीकाकारी भी औसत से कम हुई है। जम्मू कश्मीर के सभी सेहत इदारों में आज मुख्तलिफ जराए की तरफ से नस्ब और कमीशन किए गए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स की मॉक ड्रिल मुनक्किद की गई। इस ड्रिल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जीएमसीज के प्रिंसिपलों, दोनों सूबों के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के अलावा दीगर सेहत अफसरान ने शिरकत की। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने रियासतों और मरकजी एहतमाम वाले इलाकों को ये मॉक ड्रिल मुनक्किद करने की हिदायत दी थी। मिशन डायरेक्टर एनएचएम यासीन एम चौधरी ने मॉक ड्रिल के इनेकाद के लिए तमाम मुतलकीन को मुबारकबाद दी है। वाज़ेह है कि यूटी में फिल वक्त 177 पीएसए प्लांट्स नस्ब किए गए हैं जिनकी ऑक्सीजन पैदा करने की कुल हम सलाहियत 1,26,691 एलपीएम है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एसआईए ने सिम कार्डों के गलत इस्तेमाल और उनकी गैर कानूनी खरीद फरोख्त के खिलाफ मुहिम चलाते हुए कुपवाड़ा जिले में एक सिम कार्ड वेंडर को बुक किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने कुपवाड़ा जिले में 2 मकामात पर तलाशी कार्रवाई की। इस दौरान कुछ काबिल एतराज दस्तावेजात, सिम कार्ड्स, एसडी कार्ड्स और सीडीज जब्त की गई हैं। सीआईडी जम्मू कश्मीर भर में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों की तरफ से ऐसे 14,000 सिम कार्ड्स की तहकीकात में इश्तराक कर रहा है जिन्हें फर्जी शनाख्त और जाली रिकॉर्ड की बिना पर गलत तरीके से जारी किया गया है। मीरवाइज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने बानी इस्लाम कश्मीर हजरत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के 657वें अय्याम उर्स मुबारक की तकारीब के दौरान इंतजामिया को ज़ायरीन के लिए तमाम सहूलियात मैसर रखने की अपील की है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आली कदल में हजरत सैयद मोहम्मद मुंतकी उवैसी रहमतुल्लाह अलैह और वतलार गांधरबल में हजरत सैयद शाह सादिक कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक जो कि आज और कल मनाए जा रहे हैं के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।